اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت العالمین محسن انسانیت محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ابتسام حسن کی اور A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے ناظرین کرام آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم ایک سیریز کی صورت میں ویڈیوز بنا رہے ہیں، ناظرین کرام آج کا ہمارا ٹاپک ہے نامردی۔ عموماً بہت سے دوست احباب ایسی حالت جس میں وہ سیکسول پرابلم نہیں فیل کرتے، ان کو سیکسول مسئلہ نہیں ہوتا، اور ہوتا کیا ہے کہ ذہن کے اوپر ایک بوجھ بنا لیتے ہیں جو خود ساختہ بوجھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ طبی طور پر معلومات نہیں ہوتی، میڈیکلی آگاہی نہیں ہوتی، تو اپنے ذہن پر ایک سوچ کو غالب کر لیتے ہیں، وہ ہے امپوٹینسی ڈسفنکشن آف میل، یعنی میل ڈسفنکشن۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اپنے اوپر وہ سوار کر لیتا ہے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، آخر تک دیکھیے گا کہ ان دوستوں کے لیے اس کے اندر وہ تمام معلومات موجود ہیں جو نامرد نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے اوپر نامردی کا، امپوٹینسی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن پہ جو بہت بڑا مسئلہ، جس کے لیے آپ کے مالی مسائل بھی آتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو خود ساختہ ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں پہ سوار کر رکھے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ازدواجی زندگی تباہی کا شکار ہو جاتی ہے، اور طلاقوں کے معاملات اور نہ جانے کیا کیا گھریلو زندگی کو، ازدواجی زندگی کو تباہی کے دھانے پر لے جاتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم نامردی کی ہماری یہ سیکسول ایجوکیشن سیریز کے اندر یہ پہلی ویڈیو ہے، امپوٹینس یعنی نامردی۔ تو نامردی کی تعریف کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ مرد کا ہم بستری کے دوران جس میں وہ متعدد دفعہ عضو تناسل، عضو خاص میں اکڑاہٹ یا تناؤ پیدا نہ کر سکے، اور اس تناؤ کو اتنے عرصے تک قائم بھی نہ رکھ سکے جس سے اندام نہانی میں دخول، یعنی یونی ویجائنا میں دخول کیا جا سکے۔ تو سادہ لفظوں میں یہ بات واضح ہو جاتی کہ انسان کا، یعنی مرد کا عضو تناسل، عضو خاص عورت کی ویجائنا یا اندام نہانی کے اندر عضو تناسل کا ایک مناسب وقت تک کا دخول ہے، جو کہ وہ اکڑاؤ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتا، تو اس کو نامردی کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک معمولی سا عمل نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک فنکشن، ایک سسٹم کے اندر تحت چل رہا ہوتا ہے، جس میں آپ کا دل کا اثرات ہوتے ہیں، آپ کے دماغ کے اثرات ہوتے ہیں، آپ کی فزیکل فٹنس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو قلبی صحت ہے، دماغی صحت ہے، اس ایکسرسائز کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک آپ خود اعتمادی سے نہیں ہوں گے تو یہ عمل جو ہے آپ کبھی بھی کسی طریقے سے، کوئی بھی دوائی ایسی نہیں ہے جو آپ کے اندر اعتماد پیدا کر دے، یا آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ آپ سمجھیں کہ بس یہ دوائی کی وجہ سے آئی ہے، اور میں جب یہ دوائی کھا لوں گا تو میں جناب ایک کامل مرد ہوں، اور اگر یہ دوائی میں نے نہیں کھائی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، یا اس محاذ پر جہاں میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں مجھے شکست ہو جائے گی۔ ناظرین، تب بھی آپ یہی کچھ ہوگا، تب بھی آپ خسارے میں جائیں گے۔ یہ منزل ایسی ہے جو خود اعتمادی، اپنے آپ پر اعتماد کریں، دوائیوں پہ نہیں، اپنے آپ پر اعتماد کریں۔ علاج ضروری ہے، لیکن ان کا علاج جو نامرد ہے، جو اپنے آپ کو ایسے ہی نامرد اپنے آپ کو بنائے بیٹھے اور سمجھے بیٹھے ہیں، ان کو یہ خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ان جو مسائل میں بتا رہا ہوں، ان ڈپریشن سے باہر نکلنا چاہیے۔ ناظرین کرام، جس سے فرد نامردی کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کا مرض بغیر ادویات کے ٹھیک ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ یا کمزوری کا ہونا، بعض کا آج کا دور میرے تو مشقت کا دور ہے،
سخت محنت کے بعد رات جب وہ مرد گھر آتا ہے تو تھکاوٹ سے چکنا چور ہوتا ہے، جب وہ مکمل آرام چاہتا ہے۔ اس تھکاوٹ کی وجہ سے اکثر لوگوں کی جنسی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جنسی خواہش کی عدم موجودگی میں تناؤ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کی خواہش پر یا اپنی مرضی سے مباشرت کی کوشش کرتا ہے، یا اپنی خواہش ہوتی ہے یا بیوی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا، کیونکہ آپ کے اوپر تھکاوٹ ہے، کمزوری ہے، نکاہت آئی ہوئی ہے کام کاج کی وجہ سے، تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ڈبل تکلیف ہوگی۔ پہلی تو آپ کو تھکاوٹ کی تکلیف تھی، اور دوسری ناکامی کا خوف کی وجہ سے ناکام ہو کر اور مستقل مردانہ کمزوری کا مریض بن جاتا ہے۔ اور ایسے افراد کو عام حالات میں تناؤ تو ہوتا ہے مگر مباشرت کے وقت نہیں ہوتا۔ دخول کے وقت یہ تناؤ، یہ اکڑاؤ، یہ طاقت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا کہ میں نہ مرد ہو گیا ہوں، میں تو پہلے بہت اچھا ایسے عمل حق زوجیت ادا کر لیتا تھا، اب جو ہے نا مجھ سے حق زوجیت ادا نہیں ہوتا، تو میں نہ مرد ہو چکا ہوں۔ نہیں، حتیٰ کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کی اولادیں بھی ہیں، اولاد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوف کے اتنا اپنے اوپر خوف سوار کیے ہوتے ہیں جس کے بے شمار آگے جا کے مسائل بنتے ہیں اور بیماریاں بنتی ہیں۔ ناظرین کرام، عام دماغ کی کمزوری بھی اس مسئلے کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ عمومی طور پر دماغی کمزوری کا باعث بھی بن سکتے ہیں، قلبی کمزوری کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تناؤ پیدا کرنے والے اعصاب بھی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو بھی اس کا سبب ہے۔ بہت سے مسائل ہیں جو آپ اپنے اوپر اپنی سوچ کی وجہ سے حاوی کرتے ہیں اور آگے جا کے اصل کرونک ڈیزیزز اور بڑی سے بڑی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف نامردی نہیں، اور بھی بے شمار آپ کے جسم میں کمزوری، نکات اور خون کی کمی اور دیگر اعصابی کمزوریاں اور جو نا تھکاوٹ آپ کے اوپر غالب آ سکتی ہے۔ تو پھر ہوتا کہ ایک اور ہمارے یہاں ہے کہ شراب نوشی۔ ناظرین کرام، شراب نوشی شروع میں شاید جنسی طور پر مشتعل کرتی ہو، آپ کو اشتعال دیتی ہو کہ آپ شیر ہو، بہادر ہو اور آپ اس محاذ پہ لڑو، لیکن یہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ بعد ازاں یہ تناؤ کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے، یہ شراب متاثر کرتی ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو اس کی لذت آ گئی کہ میں اتنی طاقت میں جوشیلا ہو کر گیا اور میں نے یہ فاتح بن گیا۔ نہیں، کوئی فاتح نہیں ہے، وہ وقتی لڑائی تھی جس میں آپ فتح ہوئے۔ مستقل لڑائی کے اندر آپ کے اپنے خون میں طاقت ہوگی، جنبش ہوگی اور اشتعال ہوگا، تو تب ہی آپ جوشیلے ہو کر لڑیں گے۔ وہ کیسے آئے گی؟ آپ کی خود اعتمادی سے، آپ کے خون کی طاقت سے۔ ناظرین کرام، شراب جو ہے وہ آپ کو اس حد تک طاقت نہیں دیتی، یہ وقتی طاقتیں ہیں۔ آگے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سگریٹ نوشی آ جاتی ہے۔ تازہ ترین ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سگریٹ نوشی سے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ اب بتائیں، جب خون کی نالیاں سکڑ جائیں گی جس کی وجہ سے ذکر کو نامناسب مقدار میں خون نہیں ملتا، یعنی جو ذکر کو، عضو تناسل کو، عضو خاص کو، پینس کو جو طاقت ملنی ہوتی ہے، جو خون کا شامل ہونا ہوتا ہے، اس میں داخل ہونا ہوتا ہے، وہ پراپر طریقے سے خون اس میں نالیوں کے سکڑ جانے کی وجہ سے داخل نہیں ہو پاتا۔ مردی کا مکمل ایک سبب ہے۔ اسی طرح بسیار خوری ہے، بہت زیادہ کھا لینا، موٹاپا پیدا ہو جانا، بہت زیادہ موٹے ہو جانا۔ ناظرین کرام، زیادہ کھانا اور موٹاپا بھی جنسی کارکردگی میں کمی کی ایک وجہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا کریں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ کا ناف سے نیچے تک لٹکا ہوا ایسا جسم ہوتا ہے کہ ہم اپنے مخصوص جسم تک بھی اس کو اپنی ان کامن آئی سے، ان آنکھوں سے ہم دیکھ بھی نہیں پاتے کہ وہ حالات کیا، یعنی اتنا پیٹ زیر ناف جو ہے وہ لٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے یا پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو جس سے بھی ہمیں بہت سی یہ نامردی جو ہے نا وہ غالب آتی ہے۔ یعنی اس کی وجہ کیا، وہ موٹاپا ہے اور وہ بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہیٹ ہے وہ اس طرح پٹھوں کو تباہ کرتی ہے، جو ہمارے اعصابی نظام ہے، عضو تناسل کا جو اعصابی نظام ہے، وہ یہ ہیٹ انسانی اعضاء کی، دیگر اعضاء کی ہیٹ جو ہے، حدت جو ہے نا، وہ بھی نامردگی کا سبب پیدا کرتی ہے، نامردی ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی جو ہے نا عضو تناسل میں تناؤ اور اکڑاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ اور اتنی گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہماری باڈی کے اپنے اعضاء کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس سے بھی جو ہم نامرد ہو جاتے ہیں اور مستقل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جو عارضی نوعیت کی ہوتی ہے۔ نفسیاتی نامردی
میں بیوی کا کردار بے حد مفید ہے. یہ قابل غور نقطہ ہے. ناظرین کرام، اس نقطے کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نامرد سمجھتا ہے تو بیوی اس کو کامل مرد بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. بھائی کیسے ادا کر سکتی ہے؟ جب گلے شکوے نہ کرے گی تو اس کی داد رسی کرے گی، اس کا حوصلہ بڑھائے گی، نہیں بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہت صحیح ہوا ہے. تو جب وہ کہے گی ہاں یہ تو نہ مرد ہے، یا کسی سہیلی سے، کسی دوست سے، کسی عزیز داری میں کسی کو یہ بول دے گی کہ میرا میاں تو فارغ ہے، تو اگر وہ فارغ نہیں بھی ہے تو وہ یقیناً فارغ ہو جائے گا اس مایوسی سے، اس فکر سے کہ میں اپنی بیوی کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کر پاتا. تو وہ لوگوں کو اب بتا رہی ہے، تو معاشرے کے اندر جو اس کی رہی ہوئی عزت جو ہے اس کا اجاڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تباہی ہو جاتی ہے. تو لوگوں کے مذاق اور طنز سے بھی وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر، مستقل طور پر نامرد تسلیم کر لیتا ہے. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ان بہنوں سے کہ جن کے اگر حقوق زوجیت کے اندر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ میرا میاں اس میں کمزوری کمزور ہے، تو وہ کمزور نہیں ہوتا، اس کا مکمل علاج بھی ہو سکتا ہے. لیکن دلاسا دینا علاج سے بہتر ہے اور بہت ضروری ہے. اس میں آپ کا کردار دلاسا دینا ہی ہے، اور اس کو تانے نہیں دینا اور لڑ کے رس کے اور گھر بھاگنے، یعنی اپنے میکے جانے اور ادھر ادھر وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کریں اور مسرت و خوشی سے اظہار کریں کہ آپ بہت ٹھیک ہے، میں بڑی مطمئن ہوں، آج بہت اچھا ہوا، بہت اچھا آپ نے یہ آپ کے زوجیت ادا کیا، یعنی میں بڑی خوش ہوں. تو آپ کے اس اسمائلنگ فیس پہ مرد کے جو اثرات ہوں گے وہ دوبالا ہو جائیں گے، اور جو اس نے عارضی طور پر خود ساختہ اپنے ذہن پر وہ جو نامردی کا، امپوٹینسی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے وہ اتار دیتا ہے. تو یہ عارضی بیماری جو ہے وہ بیگم کے ہاتھ میں بیوی کا مثبت کردار، پازیٹیو تھنکنگ مرد کو کامل مرد بنا سکتی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو نامردی یعنی امپوٹینسی پر، جس کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، کہ آپ اس کو دے سکیں اور اس علم کو، اس فن سے آگاہی حاصل کر سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل A1 Health Geo Info TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے. میں پروسوخ اور پر امید ہوں کہ آپ کمنٹس پاس کرتے وقت ہماری ٹیم اور ہمارے طباء کرام کی خوش اخلاقی سے حوصلہ افزائی کریں گے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے نوازیں گے. ہم آپ کے حسن اخلاق پر ممنون و مشکور ہوں گے. A1 Health Geo Info TV کی ٹیم، اطباء کرام آپ کی عمر درازی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہے. جزاک اللہ خیرہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.